مولود کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها بالصلاة، رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں نماز والی اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر وہ پیدا ہوئے تھے۔ ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ گئی کہ اذان والی جو نماز ہے وہ بچے کے کان میں دی جائے گی، یہ مسنون ہے۔ شرح السنہ کی روایت سنیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ داہنے کان میں اذان کہتے تھے اور بائیں کان میں اقامت کہتے تھے جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا۔ مسند ابو یعلا موصلی کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں۔ مرفوعاً کا معنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے روایت فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره الصبيان۔ ترجمہ: جس کو کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ اس بچے کے داہنے کان میں اذان کہے اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے کو ام الصبیان نام کی بیماری نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسی طرح کی روایت حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر میں بھی ہے، اسی طرح کی روایت۔ لہذا بچے کے داہنے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا یہ مسنون ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ فجر کے وقت میں پیدا ہو تو اس بچے کے کان میں اذان کہنے کے وقت الصلاۃ خیر من النوم بڑھاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس مسئلے کو پوچھتے بھی ہیں کہ مولوی صاحب، بچہ اگر فجر کے وقت میں پیدا ہو اور فجر کے وقت میں بچے کے کان میں اذان دی جائے تو الصلاۃ خیر من النوم بھی کہنا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب سنیے اور یاد رکھیے۔ الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمہ اذان فجر کے ساتھ مخصوص ہے، صرف اذان فجر کے ساتھ مخصوص ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے، اذان مولود میں کہیں پر اس کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر صراحت نہیں ملتی کہ مولود کے کان میں اذان دینے کے وقت الصلاۃ خیر من النوم بھی پڑھا جائے۔ لہذا جب یہ اذان فجر کے ساتھ مخصوص ہے تو پھر اس کے علاوہ اور جگہ پر اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ کسی بھی وقت پیدا ہو، بس جو عام نماز کے اندر اذان ہوتی ہے وہی اذان کہنا چاہیے، الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ نہیں چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ بائیں کان میں جب اقامت کہی جائے گی تو اقامت میں قد قامت الصلاۃ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اقامت میں قد قامت الصلاۃ یہ کہا جائے گا، اس کا کہنا ضروری ہے۔
ایک اور مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ قبلہ رخ ہونا اذان دینے والے کا یا بچے کا کیا اس میں طریقہ ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت لوگ چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کسی کا بھی قبلہ رخ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس طرف کا رخ بھی مؤذن کا ہو اور جس طرف کا رخ بچے کا ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو ہم مسنون مستحب کہہ سکیں۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی قبلہ رخ ہونا چاہے تو جو اذان دینے والا بندہ ہے وہ قبلہ رخ کھڑا ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ اپنے ہاتھ میں بچے کو لے لے، داہنے کان میں بغیر اپنے دونوں انگلیوں کو کانوں میں ڈالے ہوئے آہستہ آواز میں اس کے کان میں اذان کہہ دے، اور پھر اپنے ہاتھ کو ذرا سا گھما کر بائیں کان میں اقامت کہہ دے۔ ایک ہی آدمی سے یہ کام ہو جائے گا، اور اگر سامنے کوئی بچے کو لے کر کھڑا ہو جائے تو بھی اذان اور اقامت کو اپنے حساب سے انجام دے لے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ جس کو کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ دائنے کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اس بچے کو الصبیان نام کی بیماری نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ الصبیان کیا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے جو چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے۔ وہ بیماری بچے کو بالکل سکھا دیتی ہے، بچے کی نسیں، ان کے ہڈیوں کے گودے سوکھ جاتے ہیں، پھر بچے بستر پر پڑے تاکتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے یا تو وہ اپاہج ہو جاتے ہیں یا پھر وہ بہت جلدی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس بیماری کو الصبیان کہتے ہیں۔ اذان دینے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، لہذا بچے کے کان میں جب اذان پڑے گی تو شیطان بھاگے گا۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا مقصد شریعت کا یہ ہے کہ کان میں اس کے سب سے پہلے اے اللہ کا ذکر پڑے، اور جو کہ ایمان ہے، اور نماز کا ذکر آوے جو کہ الارکان ہے۔